میرے رب کے بعد جن کی زبان پاکیزہ ہے وہ اس کائنات میں صرف محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فلاں دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معصوم زبان کے ساتھ تجھے جنتی کہا تھا، اور یہ کہا تھا جس میں جنتی دیکھنا ہو وہ معاذ کو دیکھ لے. کہا علی میرے اندر اور تو کچھ بھی نہیں ہے، وہی 5 نمازیں، وہی تہجد، وہی قرآن، وہی صدقہ، وہی خیرات، لیکن میرے اندر ایک بات ایکسٹرا ہے. فرمایا وہ کیا ہے؟ کہا میں کسی کے لیے بدگمان نہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریفیں، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہی، اور لا تعداد انگنت درود اور سلام ہو امام کائنات، امام الانبیاء، خاتم المرسلین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. معزز سامعین اور حاضرین اور میری پاکیزہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو اس وقت صرف اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں تشریف لائیں، اور میرے بھائی تشریف لائے، اللہ رب العالمین آپ کے ہر طرح کی غلطیوں کو، کمیوں کو اللہ درگزری والا معاملہ فرمائے، اور آپ کا آنا مسجد میں عبادت کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. میرے پیارے بھائیوں، آج آپ کے سامنے جو گفتگو کرنی ہے وہ ہے محبت اللہ. کائنات کے اندر محبت کے علاوہ کوئی چیز بھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچتی. اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی 24 نمبر آیات کے اندر 8 رشتوں کو گنتی کیا اور یک کے بعد دیگرے کو گنتی کیا، اور گنتی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے تجارت کو، کاروبار کو بھی گنتی کیا، اور پھر احب الیکم من اللہ ورسولہ، فرمایا اگر ان سے بڑھ کر تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت نہیں کرو گے، جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ محبت نہیں کرو گے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے پھر میری محبت میں کمی کرنے کی وجہ، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی کرنے کی وجہ سے، اور جہاد فی سبیل اللہ سے منہ موڑنے کی وجہ سے، پھر تم نے میرے عذاب کا انتظار کرنا ہے. فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمری، پھر تم میرے عذاب کا انتظار کرو، وہ کن صورتوں میں تمہارے اوپر عذاب آئے گا. میرے بھائیوں، اللہ کے عذاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آسمان سے پتھر ہی برسائے جائیں، یا آندھی لائی جائے، یا کوئی اور طوفان لایا جائے. عذاب الہی کی بہت ساری شکیں ہیں جس کے اندر آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج دنیا سے برکت کو اٹھا دیا گیا ہے.
وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی کو چھوڑ کر ہم نے دنیا سے دل لگا لیا اور دنیا سے محبت کرنی شروع کر دی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے محبت کرنا اور اللہ کی ذات اور صفات اللہ کی ذات کو دینا، یہ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے۔ اب جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان سے اہل ایمان کو محبت کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے۔ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی محبت نہیں کرنی۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم خالی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی محبت کریں گے تو ہماری خالی محبت جنت کا باعث نہیں بنے گی۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرنی ہے وہ اللہ کے لیے کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات کے اندر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے مقام سے نہ بڑھایا جائے، یعنی جو مقام اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، ہم ان سے اتنی محبت کر سکتے ہیں اور محبت کے اندر غلو کر کے ہم وہ صفات رسول اللہ کو نہیں دے سکتے جو صفات اللہ رب العالمین کی ذات کی۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء المساجد۔ یہ مختلف انداز کے اندر حدیث آئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لعنت ہو یہود اور نصارہ پر جو اپنے نبیوں کی قبروں پر مسجدیں بنا کر ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ کیا تھا کہ وہ محبت کے اندر نبیوں کو وہ درجہ دے دیا کہ جو درجہ جو صفات اللہ رب العالمین کی تھی وہ نبیوں کو انہوں نے دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آ کر اس بات کی ترغیب دلائی کہ آپ نے مجھ سے محبت اتنی کرنی ہے جتنی اللہ نے تمہیں حکم دیا۔ ایسا نہ ہو کہ محبت کے اندر تم مجھے وہ مقام دے دو کہ جو اللہ رب العالمین کی صفات ہیں اور وہ مجھے دے دو، تو یہ جو ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طریقے پر ہمیں صحابہ اکرام سے محبت اتنی کرنی ہے جتنی ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ اگر اسلام سے ہٹ کر اپنی انا پر ہم محبت کریں گے تو پھر محبت میں غلو کر کے ہم وہ درجہ جو نبیوں کا درجہ ہے وہ صحابہ اکرام کو دیں گے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح اولیاء اللہ ہیں جن کی کرامات کا کوئی منکر نہیں ہے، اور کرامات جو ہوتی ہیں یہ اللہ کے ولیوں کا خاصہ ہے، لیکن طاقت اللہ کے ولی کی نہیں ہوتی۔ کرامات ہو یا معجزہ ہو، اس کے پیچھے طاقت اللہ رب العالمین کی ذات کی ہوتی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے اندر اپنا دست مبارک ڈالا اور بسم اللہ پڑھا اور اللہ نے اپنی طاقت کے ساتھ پانی کے چشمے جاری کر دی۔ اب دیکھنے والا محبت کے اندر تو یہ کہے گا کہ یہ طاقت رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہیں سے شرک شروع ہوتا ہے کہ ہم اس طاقت کو اس بندے کے اندر دے دیتے ہیں جو بندہ اللہ کا محتاج ہو۔ ہر چیز پر جو قدرت رکھنے والی ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس لیے ہر معجزہ نبی کا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے،
لیکن وہ باذن اللہ کہہ کر کیا کرتے تھے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اب یہ طاقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو دی ہے یہ اللہ رب العالمین نے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنی خاص قدرت کے ساتھ جو طاقت فراہم کی تھی، وہ ہواؤں کے اندر تخت کا اڑنا، ہر پرندے کی ہر جانور کی زبان کو سمجھنا، یہ طاقت سلیمان علیہ السلام کی نہیں، یہ ذہن سے نکال دیا جائے۔ یہ طاقت کس کی ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی طاقت ہے۔ ہمیں نبیوں سے، ولیوں سے، پیغمبروں سے محبت کرنی ہے، اس کا ہمیں اللہ حکم دیتا ہے، لیکن ہم نے محبت اتنی کرنی ہے جتنی اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ ہم اس سے بڑھ کر یا اس سے کم کر کے ہم ان سے محبت نہیں کر سکتے۔ اب جن سے اللہ محبت کرتا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ علماء سے محبت کرتا ہے تو اللہ مومنین کو بھی کہتا ہے کہ علماء حق سے محبت کرو۔ الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے کسی سے مصافحہ کرنا اور اس مصافحے کے اندر ہاتھ ملانا، اور یغفر اللہ لنا ولکم اعمالکم، انسان جب یہ پڑھتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، دونوں مومن ہیں، دونوں اہل توحید ہیں، دونوں ایمان والے ہیں۔ یاد رکھیں ایمان والا وہی ہے جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے۔ یہ قرآن نے کوئی علادہ اس کا ترجمہ یا تفسیر بیان نہیں کی۔ تو یہ دو ایمان والے اہل توحید جب ہاتھ ملاتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک دوسرے پہ رحمت بھیجتے ہیں، اور پھر یغفر اللہ لنا ولکم اعمالکم، یہ جب دونوں ہاتھ ابھی نہیں چھوڑتے، میرا رب العالمین اپنی ذات کی محبت کے لیے ان کا ہاتھ ملایا ہوا، ان کا ابھی ہاتھ چھوٹتا نہیں ہے، اللہ رب العالمین ان کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ دوران خطبہ گفتگو کرنی یہ جائز نہیں ہے، ایک دوسرے سے حال پوچھنا بھی جائز نہیں، لہذا آپ اپنا خطبہ ضائع نہ کریں، جزاک اللہ۔ تو ان کا ہاتھ ابھی چھوٹتا نہیں ہے، ان کے اللہ رب العالمین پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ اب اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھنے والا، مسجد سے محبت کرنے والا، اپنے گھر سے ایک قدم وضو کر کے مسجد کی طرف رکھنے والا، ایک قدم پر اللہ رب العالمین اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اور دوسرے قدم پر اللہ رب العالمین اس کے جنت میں درجات بلند فرماتا ہے۔ اب یہی سلسلہ مسجد تک آنا جانا لگا رہتا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے میں صرف اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے، اللہ کے گھر میں جانا چاہتا ہوں، اللہ کا مہمان ہوں، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ میرے بھائیوں، اسلام وہ عالمگیر مذہب ہے جس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مسکرا کر گفتگو کرنے پر بھی اللہ صدقے کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ مسکرا کر بات کرتے ہیں، اور یہ جو مسکراہٹ ہے اس سے اگلے کا دل خوش ہو جاتا ہے، سرور، اگلا سرور ہو جاتا ہے، اس کی دل میں اس کے لیے محبت آ جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے اس نے اگلے کا دل خوش کیا، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ خالی مسکراہٹ کے اندر ہم کس معاشرے کے اندر رہتے ہیں؟ ہم غیبت والے، چغلخوری والے، بدگمانی والے معاشرے کے اندر رہتے ہیں۔ ہر وقت ہمارا چہرہ ایسے 12 بجے ہوتے ہیں اور گھٹا ہوا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو گھٹن کے ساتھ دیکھتے ہیں، ماتھے پہ 12 بجے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ایک دوسروں کو ملو
اور مسکرا کر ملو، اور ہم جو ہے تو یہ جناب 12 بجے ہوتے ہیں، یہ سیدھا کبھی بھی نہ ہوا۔ اتنے گھٹن والے معاشرے میں ہم رہتے ہیں، گھر کے اندر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ گھٹن والے معاشرے میں رہ رہے ہیں، کوئی پیار محبت نہیں ہے۔ حالانکہ میاں بیوی کے درمیان میں جو پیار محبت ہے، انسان وضو کرتا ہے اور وضو کے بعد اگر اپنی بیوی کو بوسہ دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر بھی صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ یہ میرے رب العالمین کا ایک عطا کردہ جو ہے، یہ ایک ہمیں نعمت ہے اسلام کی، جس نعمت سے ہمیں زندگی کے اندر فائدہ اٹھانا۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اللہ نے ان رشتوں سے محبت سے منع نہیں فرمایا، لیکن فرمایا کہ اگر تم نے محبت کرنی ہے تو ان رشتوں سے، تجارت سے، کاروبار سے بڑھ کر تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ جہاں یہ رشتے آڑے آ جائیں، میاں بیوی کا، اولاد کا رشتہ آڑے آ جائے اللہ کی محبت کے اندر، پھر تم اس رشتے کو چھوڑ دو اور تم اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو اپنے اوپر غالب لے آؤ۔ اس لیے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہی کام آئے۔ پھر آج اگر دیکھا جائے اس معاشرے کے اندر بدگمانی کتنی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ صبح کی نماز پڑھتے ہیں اور آپ تشریف لے کر چلے جاتے ہیں۔ دو جہان کے سردار جن کی زبان اتنی پاک ہے، میرے رب کے بعد جن کی زبان پاکیزہ ہے، وہ اس کائنات میں صرف محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے بعد جن کی زبان پر، جن کی بات پر اہل ایمان کو آنکھیں بند کر کے ایمان لانا چاہیے، وہ صرف محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ باقی صحابی بھی اگر بات کرے گا، اس کی بات کے اندر بھی تحقیق ہے، وہ بھی پوچھا جائے گا۔ وہ بھی صحابہ اکرام کی یہ جو حدیثیں ہیں، آپ ان حدیثوں کو دیکھیں کہ راوی وہ چلتا ہے راوی، اور پھر راویوں پہ بات ہوتی ہے، محدثین نے راویوں پہ بات کر کے اس کے بعد حدیث کو حسن یا ضعیف کہا ہے۔ اگر ایک راوی بھی کھڑا ہو کر پانی پی رہا تھا، محدثین نے ان کا بھی ذکر کیا ہے، یہ جو سنٹر میں ایک راوی آ رہا ہے، یہ کھڑا ہو کر پانی پی رہا تھا، یا اس کی گفتگو میں وزن نہیں ہے، یا اس نے فلاں جگہ میں جھوٹ بولا تھا، اس حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے، اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اعتبار اس بحث پہ کیا جاتا ہے کہ حدیث کا بول کسی غلط طریقے پر لے کر نہیں جاتا۔ اسی طریقے پر یہ جو اسلام ہے، یہ اسلام بڑا عالمگیر مذہب ہے، جو صحابہ کی بات کی بھی تحقیق کرواتا ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد کسی کی بات میں تمہیں تنازع نظر آئے، اللہ کہہ رہا ہے فردوہ الی اللہ، تم اللہ کی طرف رجوع کرو، والرسول، اور رسول کی طرف رجوع کرو، کیونکہ یہ دو ایسی اطاعت ہیں جن کے اندر تحقیق کا عنصر نہیں ہے، ان کے بعد سب کی بات کی تحقیق کی جائے۔ لیکن آج ہم اپنے پیروں کی بات، اپنے مولویوں کی بات آنکھیں بند کر کے، خالی ان کا پیٹ بڑا دیکھ کر ہم ان پہ اعتماد کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام بڑا عالمگیر مذہب ہے، لیکن ہم نے اس کو بند گلی کے اندر داخل کر دیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نماز پڑھ کے چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، جس نے جنتی دیکھنا ہو تو معاذ کو دیکھ لیں۔ آج آپ دیکھ لیں، جنتی ہونے کا جو معیار اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کا ان کی غیر موجودگی کے اندر صحابہ اکرام کو بتایا، آپ
بھی تلاش کریں، میں بھی تلاش کروں، کیا وہ معیار میرے اور آپ کے اندر ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں وہ معیار پیدا کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنا گھر سے اٹھے اور 3 دن کے لیے حضرت معاذ کے گھر کے اندر جا کر انہوں نے قیام کرنا شروع کر دیا۔ ہمارا تو مہمان وہی آئے گا، 3 دن رہے گا جو لاہور سے آئے گا، اور بیوی کا رشتہ دار ہوگا تو وہ 3 دن رہ سکتا ہے، باقی نہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کے اندر تمہارے گھر کے اندر ایک اللہ کے لیے بندہ آئے اور اس کو اگر تم کھانا کھلاؤ گے، میرا رب العالمین آسمان سے جبرائیل امین کو بھیج کر حضرت طلحہ کے بارے میں اور طلحہ کی بیوی کے بارے میں صبح کی نماز سے پہلے جبرائیل امین کو بھیج کر میرا رب کہتا ہے میرے محمد رسول اللہ کو بتا دو، جو طلحہ نے اور اس کی بیوی نے اللہ کے رسول کے مہمان کے ساتھ جو رویہ رات کو کیا تھا، وہ اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ ان کی حرکت کو دیکھ کر اللہ آسمانوں پہ مسکرا رہا تھا۔ وہ کیا تھا؟ ان کے گھر میں کھانا تھوڑا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے گا، حضرت طلحہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول میں لے کے جاؤں گا، گھر میں کھانا تھوڑا ہے اور بیوی بھی ایماندار ہے۔ آج کی بیوی نہیں ہے، کہاں سے منہ اٹھا کر لے آئے، کہاں سے چلے آیا، میرے گھر کو اس کے ساکس کیسے ہیں، اس کے یعنی شوز کیسے ہیں، گھر کو گندا کرے گا۔ اگر وہ کھا کر چلے گیا پیچھے سے غیبت کر کے ہم اس تھیلی میں سے وہ نیکیاں گرا دیتے۔ کہا دیا جلانے کے طور پر تم نے دیا جلانا ہے، میں مہمان کے ساتھ خالی منہ ایسے ہلاؤں گا جیسے میں کھانا کھلا رہا ہوں۔ یہ زمین پر منہ ہلا رہا ہے، بچے اللہ کے لیے بھوکے، بیوی اللہ کے لیے بھوکی، خود اللہ کے لیے بھوکے۔ الحب للہ والبغض فی اللہ۔ میرے رب العالمین بڑی قدرتوں کا مالک ہے۔ میرا رب چاہتا تو طلحہ کو بھی سونے کی پلیٹیں عطا فرما سکتا تھا، لیکن میرے رب العالمین نے مومن کا امتحان رکھا ہے کہ مومن کیا کرتا ہے۔ ہم ہوتے تو کہتے کیا جی اللہ نے میرا ہی گھر دیکھا ہے بھوک کے لیے، ایک مجھے ہی دیکھا اور کسی کا گھر نہیں ہے، میں ہی بھوکا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ طلحہ اپنے مہمان کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے۔ آسمانوں پر اللہ اپنے فرشتوں کو گواہ کر کے کہہ رہا ہے فرشتوں دیکھو مدینے کے اندر رائے زمین پر میرا بندہ میری محبت کے لیے اپنے بچوں کو بھوکا چھوڑ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور میرا بندہ میرے لیے اپنے مہمان کو کھانا کھلا رہا ہے، میرا رب مسکرا رہا ہے۔ میرے رب العالمین نے جبرائیل امین کو بھیج کر محمد رسول اللہ کو خوشخبری دے کے دی، فرمایا میرے محبوب تیرا جانثار رات کو یہ کام کر رہا تھا، آسمان والا رحمان عرشوں کا مالک اس کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میرے بھائیوں، حضرت معاذ بن جبل کے پاس جب حضرت علی گئے 3 دن رہے، 3 دن رہنے کے بعد حضرت علی رات دن رہے اور 3 دن کے بعد آنے لگے۔ کہا معاذ میں آپ کے گھر میں 3 دن رہا اور تجھے پتا ہے کیوں رہا؟ کہا نہیں۔ کہا آپ نماز پڑھ کے آ رہے تھے، فلاں دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معصوم زبان کے ساتھ تجھے جنتی کہا تھا، اور یہ کہا تھا جس نے جنتی دیکھنا ہو وہ معاذ کو دیکھ لے۔ کہا میں وہ چیز دیکھنے آیا تھا رات دن رہ کر کہ جتنی نمازیں میں پڑھتا ہوں اتنی تو بھی پڑھتا ہے، جتنا قرآن میں پڑھتا ہوں اتنا تو بھی پڑھتا ہے۔ میں رات دن تیرے پاس اس لیے رہا جس وجہ سے کہو جس وجہ سے اللہ کے رسول نے تجھے جنتی کہا ہے، میں وہ وجہ تلاش کرنے آیا تھا۔ کہا علی میرے اندر اور تو کچھ بھی نہیں ہے، وہی 5 نمازیں، وہی تہجد،
وہی قرآن، وہی صدقہ، وہی خیرات، لیکن میرے اندر ایک بات ایکسٹرا ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ کہا میں کسی کے لیے بدگمان نہیں، کسی کے لیے بدگمان نہیں ہوں۔ اب مجھے یہ بتائیں، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کیا میرے اور آپ کے اندر یہ گناہ ہے یا نہیں؟ ہم لوگوں کے بدگمان ہیں یا نہیں؟ ہمارے اندر بدگمانی یہ ہوتی ہے، اگلے کو دیکھ کر کہتے ہیں نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، یہ ویسے نمازیں پڑھتا ہے، یہ ویسے کر رہا ہے، وہ اس کے صدقے میں نے دیکھے ہوئے ہیں، یہ وہی ہے وہ۔ اللہ کے بندو، اسلام نے انسان کو اور مسلمان کو گناہوں کے نگاہ سے دیکھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ نیکی کے دیکھنے سے حکم دیا۔ ورنہ صحابہ اکرام میں کچھ ایسے بھی ہیں دور جاہلیت کے اندر انہوں نے اپنی زندہ بچیوں کو درگور زندہ دفن کر دیا، لیکن محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، صحابہ اکرام نے انہیں زندہ درگور دفن کرنے کے نام سے نہیں پہچانا، انہوں نے اگر دیکھا ہے تو محمد رسول اللہ کی نسبت سے دیکھا۔ تو ہمیں بھی ایک دوسرے کو کس نسبت سے دیکھنا چاہیے؟ نیکی کی نسبت سے دیکھنا چاہیے۔ اور جن کے اندر اگر بدگمانی کا عنصر ہے، جن میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے، اپنے خاندوں کے لیے، شوہروں کے لیے اگر بدگمانی کا عنصر ہے، یہ لیٹ آتا ہے، کسی عورت کو ملتا ہے، کسی لڑکی کو ملتا ہے، یہ کسی کو پیسہ کھلاتا ہے، یہ بدگمانی ہے۔ اگر یہ بدگمانی نہیں نکالے گی، یہ بیت اللہ کے غلاف کے اندر چھپ کر نماز پڑھے، اہل توحید ہو، اہل ایمان ہو، رب کائنات کی قسم میرا رب فرماتا ہے مجھے ان کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کے اس ایمان کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ایمان تو وہ ہونا چاہیے جو کسی کے لیے بدگمانی نہ کرتا۔ اپنے شوہروں کے لیے، اپنے خاندوں کے لیے بدگمانیاں رکھنی، بے جا جھگڑے کرنا، یہ جتنی بھی بڑی نیک ہو، اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے پاس کوئی ٹکٹ جنت جہنم کا نہیں ہے، میں آپ کو جنت کا راستہ اور جہنم سے بچنے کی تدبیر بتا سکتا ہوں، لیکن ٹکٹ اور جہنم کا ٹکٹ لینا یہ تمہارا کام ہے، جو مرضی ہو۔ راستے دو ہیں، ایک صراط الذین انعمت علیہم اور ایک غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والا۔ جس راستے کو پسند کرو۔ آج ہماری مائیں بہنیں تہجد بھی پڑھتی ہیں، نماز بھی پڑھتی ہیں، نیکی کا کام بھی کرتی ہیں، 500 کی تسبیح لے کر اللہ 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 بھی کرتی ہیں، 1 سیکنڈ کے اندر اپنی ساری نیکیاں اپنے خاوند کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتی۔ کیا ہے؟ خاوند نے تھوڑی سی غلطی کی، ساری زندگی کی نیکیاں گوا کر کیا کہتی ہیں، میں نے تیرے گھر میں تو سکون دیکھا ہی نہیں، سکون کا تو میں نے نام ہی نہیں دیکھا۔ صرف اس جملے کی وجہ سے یہ جنت کے قریب ہوتی ہیں، اللہ انہیں جہنم کے قریب کر دیتا۔ کہو استغفر اللہ۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها، یہ جو تم اپنے مالوں کے ساتھ محبت کرتے ہو نا، یہ 2-2 3-3 کروڑ کا مال، یہ بنگلے اور کوٹھیاں بناتے ہو، یہ بناتے تو آج آپ ہو، آپ کا پوتا اور پڑپوتا اس کو توڑ کر نیا بنائے۔ یہ جو مال ہے یہ سارا ضائع ہو گیا، یہ اللہ کے راستے میں اس کا حساب ہوگا۔ یہ جو 3 کروڑ کی آپ کوٹھی لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی میں نے بچوں کے لیے بنایا، آپ کا پڑپوتا اس کو یہ بالکل وہ توڑ پھوڑ کر اس کو زمین بوس کر کے نیا بنائے گا، تو مجھے یہ بتاؤ یہ کیا کہتے ہیں، کھاوے ٹبر دسے میں قبر۔ میرے بھائیوں، اتنا پیسہ ان مکانوں پر لگانے کا اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا۔ آج ہم ایک دوسرے سے سبقت لے کر جاتے ہیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، پھر تم جہاد پر نہیں لگاؤ گے۔
اللہ کے راستے میں نہیں لگاؤ گے، اللہ کے لیے نہیں دو گے، تو پھر فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ کا عذاب کیسے آتا ہے؟ سورہ اعراف کے اندر وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ نے ان بستی والوں کا ذکر کیا جن کو تھوڑا سا اللہ پکڑتا تھا، جیسے آج ہمارا مشغلہ بن چکا ہے، ہمیں کوئی تھوڑی سی زلزلہ آئے تو ساری استغفر اللہ، ہاتھ میں ریموٹ بھی ہوتا ہے، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ بھی الٹا سیدھا ہم پڑھتے ہیں، اور عورتوں کے گلے میں دوپٹہ بھی نہیں ہوتا، اور 1 منٹ کے اندر اللہ کی طرف رجوع۔ جو یہ زلزلہ تھم گیا پھر اپنی اسی عیاشی اور بدماشی کے اندر لگ جاتے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں عذاب دے کر راضی نہیں، ان شکرتم، اگر میری نعمتوں کی قدر کی۔ نعمتوں میں 2 نعمتیں ہیں، ایک کتاب اللہ ہے، ایک محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ نے وہ اپنے خزانے سے اٹھا کر اور تمہاری اور میری گود میں ڈال دیا۔ اللہ نے فرمایا ان کی قدر کرو۔ ان کی قدر ایسے نہیں کہ تم قبروں پہ لکھ کر لگاؤ، ان کی قدر ایسے نہیں کہ تم کلمہ لکھ کر گھر میں ٹانگ دو اور کلمے کے خلاف تم زندگی بسر کرو۔ رب کائنات کی قسم یہی نعمتیں تمہارے عذاب کے لیے کافی ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، بدگمانی چھوڑ دو، میرے بھائیوں، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرو۔ آج ہماری محبت جو ہے کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے؟ ہم نے تو اپنی کوٹھیاں محل بنا بنا کر ہم نے سارا پیسہ وہاں لگا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس بیت اللہ جانے کا خرچہ ہو، گھر میں خرچہ ہو اور یہ آنے جانے کا ہو، میرے رسول اللہ نے فرمایا کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جن کے پاس بیت اللہ کے جانے کا خرچہ ہے لیکن کوٹھے اور محلوں مالیوں پہ لگاتے ہیں۔ میرے رسول اللہ کا فتویٰ کیا ہے پتہ ہے؟ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں، فرمایا رسول اللہ نے وہ یہودی ہو کر مرے، نصرانی مرے، جس ملت پر مرضی مرے، لیکن اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں۔ رسول اللہ نے برات کا اعلان کر دیا، جتنے کلمے مرضی پڑھو، جتنی نمازیں مرضی پڑھو، اگر بیت اللہ نہیں جاؤ گے، اتنا مال رکھ کر 4 کروڑ کی بلڈنگیں لوگے اور 10-12 لاکھ کے لیے جب بیت اللہ کی باری آئے تو چونکہ چنانچہ میں نے بیٹی کا رشتہ کرانا ہے، اس سے بڑا حج کون سا ہے، یہ سب سے بڑی کفریہ الفاظ ہے۔ اس کا تعلق دین اسلام کے ساتھ نہیں۔ جب اللہ کے نام کا دینا ہو تو پھر چونکہ چنانچہ میری استطاعت نہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفاعی فنڈ کے لیے آپ نے اعلان فرمایا۔ ایک صحابی گھر میں جاتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ رات کو وہ کیا کرتے ہیں؟ رات کو 2 رکعت نماز نفل ہے توبہ پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کے دربار میں، چونکہ مانگنے کی ذات کون سی ہے؟ صرف ایک اللہ۔ اللہ کے علاوہ کسی درگاہ سے، کسی پیر کے آستانے سے، کسی پیر کا نام لے کر اس کے واسطے سے مانگنا، رب کائنات کی قسم اس سے بڑا مشرک کوئی نہیں ہے۔ اس سے بڑا مشرک اس کائنات میں نہیں ہے۔ یہ جتنا مرضی عاشق رسول اپنے آپ کو کہے، اگر اس کی دعاؤں میں یہ ہے یا اللہ نیک بندوں کے طفیل مجھے معاف فرما دے، رب کائنات کی قسم انما المشرکون نجس، یہ کتے سے بھی پلید ہے۔ چونکہ چنانچہ والی بات یہاں آپ کو نہیں ملے۔ میں ہر جمعہ آخری سمجھ کر اور ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے پڑھاتا ہوں، اس لیے میں لچک والی بات نہیں کرتا۔ وہ جو لوگ میٹھی زبان کرتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے،
آپ جہاز میں بیٹھے تو وہ ایئر ہوسٹس جو ہے وہ آپ سے اتنی پیار میں بات کرے گی، آپ کہیں گے کاش اللہ ایسی عورت ہمیں بھی عطا فرمائے، اگر گھر میں اس کو دیکھو تو اتنا چھوڑا اس کے پاس ہو۔ یہ ساری ٹرین کی ہوتی ہے، لیکن یہ ٹرینر مجھے میری ماں نے نہیں سکھائی، میری ایک بہن تھی، اس نے میری تربیت کی ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ سچ کے اوپر کھڑے رہنا اور کڑوی بات کرنا، چاہے تمہارا جتنا نقصان ہو، رب کائنات کی قسم کڑوی بات اور سچی بات کرنے سے ہمیں کوئی دکھ نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بدگمانیاں چھوڑ دو، یہ اتنا بڑا پیسہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، جو بینک بیلنس کے اندر ہے اور جس کے اندر ہے کہ ہم مالت الحق فی جیدہا حبل من مسد الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور جس مال کے بارے میں قرآن کہتا ہے تم گن 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 کے رکھتے ہو، میرے اکاؤنٹ میں اتنا ہو گیا، میرے اکاؤنٹ میں اتنے لاکھ ہو گئے، اتنے کروڑ ہو گیا، اور قرآن اس کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ مال تمہارا نہیں ہے۔ جب تم وصیت لکھنے بیٹھو گے، آخر میں دیکھنا اس وصیت کے ورقے پر تمہارا نام نہیں ہوگا، باقی سب کا نام ہوگا، بیٹے کے نام اتنا، بیٹی کے نام اتنا، فلاں کے نام اتنا۔ دیکھنا سب سے مسافر وہی بندہ ہوگا جس نے مال کمایا اور وصیت لکھی، اس کا نام اس لسٹ کے اندر نہیں۔ پھر آدمی مر جائے تو کیا ہوتا ہے، مولوی صاحب بھی چوڑے ہو کے دعا اعلان کرتے ہیں، یہ آدمی فوت ہو گیا ہے، اس کے ذمہ اگر کسی کی کوئی بات ہو، کوئی مال ہو تو اس کے ورثاء ہیں، فلاں ہیں، یہ ذمہ لے لیں گے۔ اللہ اکبر، کہو اس بات پہ استغفر اللہ۔ ایک آدمی کا دل دکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے کسی کا دل دکھایا یہ کبیرہ گناہ ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا میرا رب اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اب اس نے دل دکھایا، بندہ پنڈی میں فوت ہو گیا، وہ جس کا دل دکھایا، جس کا دل چکنا چور کیا، وہ لاہور میں بیٹھا ہے، یہاں پہ اعلان یہ ہو رہا ہے کہ کسی کا لین دین ہو تو رابطہ کرے، اللہ اکبر، اللہم اغفر لی حینا و میتنا۔ اب اس کا یہ جنازہ شروع ہو گیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ اپنی زندگی میں یہاں سے چل کر لاہور جاتا، اس کے پاؤں پکڑ کر اس سے معافی مانگتا، اور وہ اس کے جنازے میں کھڑا ہو کر اللہم اغفر لی حینا جب پڑھتا، میرا رب اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کی۔ جب اعلان ہوتا ہے کسی کے ذمہ کی اس کا ہو تو وہ آ جائے، کیا آج تک آپ نے یہ اعلان سنا ہے کہ کوئی بہن جس کی وراثت کے مال پہ یہ شیشناک بن کر یہ چودھری صاحب، یہ ملک صاحب، یہ وڈیرا یہ بیٹھا رہا ہے، اس ظالم خنزیر سے وصول کرو، اس کا بیٹا یہاں موجود ہے، یہ مکان جنازے سے پہلے خالی کرے گا اور بہن کے حوالے کرے گا، یہ وراثت کا مال ساتھ لے کر جاتا ہے۔ جی حاجی صاحب بڑے اچھے تھے جی، کیا کرتے تھے، مٹھی میں 2000 روپیہ جی مسجد کو فنڈ دے دیا کرتے تھے، مولوی صاحب بھی راضی، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ رحمان۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ خالی نماز اسلام کا رکن نہیں ہے، اسلام کے اندر نماز 5 مرتبہ فرض ہے، اس میں اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے، ہم گھٹن والے اس میں رہتے ہیں۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ وہ صحابی رسول نے جب رات کو دعا مانگی، بات رہ گئی تھی کہ اللہ میرے پاس تیرے رسول اللہ کے لیے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں خود بھی جہاد میں نہیں جا سکتا، میرا عذر ہے، اے اللہ جس نے میرا دل دکھایا ہے میں اس کو تیری رضا کے لیے اس فنڈ کے سلسلے میں میں اس کو معاف کرتا ہوں، اے اللہ وہ تو بھی انہیں معاف فرما دے۔ میرے رب العالمین نے جبرائیل امین کو بھیج کر اس کے صدقے کی
الان مدینے کے اندر اللہ نے کر دیا. کبھی آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو، آپ رات کو آپ دامن پھیلا کر آپ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر یہ کہیں نا، یا اللہ جس نے میرا دل دکھایا ہے، یا اللہ جس نے میری غیبت کی ہے، یا اللہ جس نے مجھے گالیاں دی ہیں، اے اللہ میں تیری رضا کے لیے انہیں معاف کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی انہیں معاف فرما. دیکھو آپ کا دل کتنا ہلکا ہو. کبھی یہ کام کرے نا، بدلہ لینے والے سے اللہ پہ چھوڑنے والا اللہ پہ چھوڑ کر دیکھو. میرا رب وہ فیصلے کرتا ہے جو فیصلے ہوتے ہیں. ایک صحابی رسول آ گئے، محبت رسول کے اندر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم کامیاب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس لمبی گاڑی ہو، ایسی اس کے اندر چلتا ہو، بٹن سے شیشہ اوپر ہوتا ہو نیچے ہوتا ہو، اس کے گھر کے اندر ہر سہولیات ہو. جب دولت آتی ہے تو ساتھ وبال لے کر آتی ہے. سب سے بڑی وبال یہ ہے کہ انسان اب موت کو ناپسند کرتا. اس کو روٹی بوٹی سب کچھ اس کو یہاں ملتا ہے اور اس کو یہ موت بری لگتی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے گئے تو ان کی وراثت کے اندر 8واں حصہ 4 بیویوں کو جو سونا دیا گیا وہ کلاڑے سے کاٹ کر سونا تقسیم کیا گیا. یہ جو لکڑیاں کاٹتے ہیں نا جس کلاڑے سے، اس کلاڑے سے سونے کو کاٹا گیا، کوئی اور چیز نہیں تھی. اور اپنی زندگی کے اندر صحابہ کرام کو 400 درہم انہوں نے طائف کے اندر دیے. آج اگر ہمیں کوئی تحفہ طائف دے تو لوگوں کے دلوں میں آگ جلتی ہے کہ جی مولانا صاحب کو تحفہ کیوں دے دیا. اور میرے بھائیوں، یہ تحفے طائف دینا یہ اسلام کا حسن ہے جو آج مقتدیوں اور امام کے اور مسجد کے عملے کے درمیان نہیں ہے. اگر ان کا طائف چلتا ہے تو پیروں کی قبروں پہ جا کر لگتا ہے، جن کو یہ مشکل کشا مانتے ہیں، جن سے بچے طلب کرتے ہیں، ان کی قبروں پہ چڑھاوے یہ سارے کچھ چڑھتے ہیں، وہ بچے دیتے ہیں. کہو استغفر اللہ. میرے بھائیوں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے انہیں اتنی دولت عطا فرمائی. ایک صحابی نے انہیں پانی دیا، پانی کے اندر شہد ملا کر دیا. وہ شہد کو دیکھ کر رونے لگ گئے. کہا اللہ نے ہماری نیکیوں کے بدلے میں شاید سب کچھ ہمیں دنیا پہ اللہ عطا فرما دے. وہ آخرت کے لیے رونے لگی. آج ہمیں روٹی بوٹی سب کچھ یہاں مل رہا ہے، ہمیں موت کا عنصر ہی نہیں ہے. ہم دم مست کر اندر حرام حلال سب اندر. ایک صحابی رسول آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ کے چہرہ انور پہ بھوک کے اثرات ہیں. کہا اللہ کے نبی کیا وجہ ہے؟ کہا یار اے میرے صحابی، میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، میرے اندر کمزوری ہو گئی. وہ 2 جہان کے سردار جن کے لیے آسمان والے رحمان نے کہا میں احد پہاڑ کو سونے کی بنا کے تمہارے ساتھ چلانا شروع کر دوں، کہا میں اس کو پسند نہیں کروں گا. میرے بھائیوں، وہ صحابی رسول گھر جاتا ہے، گھر بھی کچھ نہیں ہے، پڑوس میں گیا کچھ نہیں ہے. ایک یہودی کے پاس جاتا ہے، محبت اللہ کے رسول سے ہو تو ایسی ہو، کہتا ہے کہ مجھے مزدوری پہ رکھ لو. کہا گرمیوں کا موسم ہے، پانی نیچے چلے گیا، 1 ڈول نکالو اور 1 ڈول پر 1 کھجور میں تمہیں دوں گا. 1 ڈول نکالا، 1 کھجور دی. اس صحابی رسول نے چادر زمین پہ بچھا دی. 1 ڈول کے بدلے کھجور نکالتے گئے اور چادر پہ رکھتے گئے. جب چادر کے اندر کھجوریں لا کر 2 جہان کے سردار کی خدمت میں پیش کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی محبت کو اور احسان کو دیکھا اور 1 کھجور منہ میں لی. آپ کی کمزوری کی وجہ سے وہ کھجور چبائی نہیں جا رہی تھی. میرے رسول اللہ نے اس دنیا کو پسند نہیں کیا، اس دنیا کو پسند نہیں کیا. اسی لیے فرمایا میرے رسول اللہ نے، کہا کہ میری مدد کرو، سفید پوشوں کو ڈھونڈ کر مجھے بتاؤ، میں ان کی مدد کروں. آج جو مال اللہ نے دیا اس میں سانپ بن کے ہم بیٹھے ہوئے.
کسی غریب، کسی مسکین، کسی یتیم، کسی بیوہ کے کام نہیں آتے. ہم کوٹھیاں بناتے رہے. ہمارے پڑوس میں ایک بیوہ اپنی بیٹی کی عزت کا سودا کرتی رہی اور حاجی صاحب تسبیح پہ تسبیح پڑھتے رہے. قیامت والے دن تم سے اللہ اس تسبیح کا بھی حساب لے گا کہ تم تسبیح پڑھتے رہے، پڑوس میں عزت کا سودا ہوتا رہا. کس پہ؟ بھوک کی وجہ سے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم. اللہ کے نبی سے محبت کرنی ہے. ان دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ورنہ یہ ساری چیزیں تمہارے مرنے تک ہیں. مرنے کے بعد ملک صاحب، چودھری صاحب نہیں، میت بن جائیں گے، ڈیڈ باڈی بن جائیں گے. میت کو غسل کب دیا جائے گا، میت کو کب اٹھایا جائے گا یہ بھی نہیں. چودھری صاحب کو کب اٹھایا جائے گا، ملک صاحب کو کب اٹھایا جائے گا، چوہان صاحب کو کب اٹھایا جائے گا. نہیں، میت کو اٹھاؤ، قبر تیار ہو گئی، میت کو کفن دو، قبر تیار ہو گئی. جنازے والے انتظار کر رہے ہیں. 2 منٹ لیٹ ہوئے تو جنازے والے کہیں گے مولوی صاحب جنازہ شروع کرو، ہم نے جانا ہے، ہمارا کام بھی ہے. ملک صاحب، چودھری صاحب نہیں، میت کو قبر لے کر جاؤ. ہم تو چلتی پھرتی میت ہیں. مجھے کل مرنے کے بعد کوئی نہیں کہے گا جمیل اوان صاحب، نہیں، سب کہیں گے میت میت. ایک بات میں نے اپنے گھر والوں کو کی ہے، میں بیمار ہوں، میں نے یہ کہا ہے کہ اگر اللہ کا امر آ گیا تو میرا جنازہ بیت رشید مسجد میں لے کر جانا اور میرے نمازی جو ہے میرے جنازے کو دیکھ کر اور میرے جنازے کو بھی دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ اللہ کی توحید بیان کرتا رہا ہے اور میرے مقتدی میرے جنازے کو پڑھیں. میں نے اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کی ہے جب کوئی ایسا معاملہ ہو آپ اللہ کی رضا کے لیے میرے جنازے میں ضرور شریک. ہم سارے میت ہیں، ہمیں تیاری کرنی چاہیے. اللہ کے آخری بات کرتا ہوں، یہ جو درود شریف ہے، ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں گئے. آپ نے نماز پڑھی، اتنی لمبی نماز پڑھی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. کہا کہ میں نے سمجھا اللہ کے نبی دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پاس چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن تو کیوں رویا؟ کہا اللہ کے رسول میں نے سمجھا اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، اب میں اللہ کے نبی کو حیات میں نہیں دیکھوں گا. فرمایا عبد الرحمن مجھے اللہ نے تحفہ دیا ہے میری امت کے لیے، وہ تحفہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اس لیے 1 منٹ لیٹ ہو گیا. فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے مجھے تحفہ دیا ہے، جو مجھ پہ 1 مرتبہ درود پڑے گا اللہ اس کے 10 گناہ بھی معاف فرمائے گا اور 10 درجے اللہ ان کے جنت میں بلند فرمائے گا. 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے سے یہ فرشتہ بھی یہ بھی لکھنا شروع کر دیتے ہیں. ایک فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، دوسرا فرشتہ اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے. میرے بھائیو الحمدللہ قاری عبد الحمید اوان صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کی معیت کے اندر اس مسجد کی خوبصورتی کو، اس مسجد کے نظام کو، اس مسجد کی توحید کو، اس مسجد کے ہر معاملات کو اگر آپ دیکھیں آپ کا دل خوش ہوگا، میرا دل خوش ہوتا ہے. آپ بھی عبد الحمید صاحب کے ساتھ ملیں، ان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کریں. مسجدوں کے تعاون کے علاوہ مسجدیں نہیں چلتی. ہم نے 1 لاکھ کا اعلان کیا تھا لیکن بدقسمتی سے اور تاجروں کی اور کاروباری مجبوریوں کی وجہ سے ہماری مستورات کے اندر چودھری کاشف صاحب کی بیگم کو منتخب کیا ہوا ہے اور ان کے ساتھ تعاون کیا جائے. یہ مستورات کھل کر ان کے ساتھ تعاون کریں، وہ انتظامیہ تک پہنچائیں گی. آپ بھی عبد الحمید صاحب کے ساتھ تعاون کیا کریں، مسجد کی فلاح بہبود کے لیے اپنا پیسہ خرچ کریں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں میرا رب العالمین اس کے نعم البدل جنت میں اللہ آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق اللہ محل بنا کر عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت.